یہ ایک طبقے کے علاوہ کوئی طبقہ ایسا نہیں، یہ ایک جماعت کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں جس پر یہ جملہ صادقہ تھا۔ صدراں نہیں بھی رہے ہمیں زندہ، سیکریٹریاں نہیں بھی رہے ہمیں زندہ، کونسلر نہ رہے ہمیں زندہ، ایم ایل اے نہ رہے ہمیں زندہ، ایم پیز نہ رہے ہمیں زندہ، سی ایمز نہ رہے ہمیں زندہ۔ پی ایم کو تو ہمیں مانتے تھے، ہمارے حق میں ان کا رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر ہے، لیکن یاد رکھیں ہمارے بیچ اگر علماء نہ ہو تو پھر ہم کورے کاغذ سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ یہ حضرت کے جملے کی تشریح ہے۔ علماء ہیں ایمان سلامت، علماء حق ہیں ہمارے عقائد سلامت، علماء ہمارے بیچ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے ہمارا کانٹیکٹ مضبوط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال عز وجل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال عز وجل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جمعے کے مقدس لمحات شروع ہو چکے ہیں۔ شرعی اعتبار سے جمعے کا وقت شروع ہے۔ اب
کل ہمارے بنگلور میں جمعہ ہے. آپ کے میسور میں سیم چل رہے ہیں. اور جمعے کا جو دن ہوتا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے یوم العید، عید کا دن ہوتا ہے. جمعے کی رات سے لے کر جمعے کے دن تک عبادت سے لے کر ضروریات تک مسلمان مصروف رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور اصل خطاب بھی الحمدللہ حضرت مولانا سلمان صاحب رشادی دامت برکاتہم کا ہو گیا ہے. تبرکن نہیں، میں محبتاً آپ کی خدمت میں آیا ہوں. زیادہ دیر بیٹھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، صرف 1-2-3 گھنٹے بیٹھ کر اٹھ جاتا ہوں. میں پوری بات کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. پہلی بات، جیسے ہی حضرت مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہم کا خطاب شروع ہوا تو یہ عاجز مسجد میں حاضر ہوا. انہوں نے اپنی پوری محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس وقت علماء کی قدر کر لیں. بولے نہیں بولے؟ ارے منڈی تھی بھی ہلا رے بابا، بولے نہیں؟ اور بہت ضروری بات ہے حضرت کی یہ. ہمارے بیچ اگر علماء ہے تو ہمارا ایمان سلامت ہے. یہ بات پکی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. سونے کا دکان رکھنے والا اپنے دکان میں سونا رکھے اور خریدار آ کر کہتا ہے پیتل، تو اس کے دکان کے میٹیریل میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. بالکل اسی طریقے سے علماء حق جو بولتے ہیں تو بولتے ہیں، انکار کرنے والے کا اثر بولنے والے پر نہیں پڑتا. ایک نوجوان توجہ کے ساتھ حضرت کی اس بات کی تشریح کو سن لے کہ علماء ہے تو ہمارا ایمان سلامت. جیسے جسم کی ایک زندگی ہوتی ہے ویسے ایمان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے، اور ایمان کی زندگی کے جسم تم ہیں، ایمان کی زندگی کی روح علماء ہے. یہ 100 کلو کا جسم، یہ 125 کلو کا جسم، یہ 70-80 کلو کا جسم روح نکلتے ہی بیکار جیسے ہو جاتا ہے، ویسے ہمارے بیچ اگر علماء نہ رہے تو ہم سب بیکار مانے جائیں گے. یہ ایک طبقے کے علاوہ کوئی طبقہ ایسا نہیں، یہ ایک جماعت کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں جس پر یہ جملہ صادق آتا ہے. صدراں نہیں بھی رہے ہمیں زندہ، سیکریٹریاں نہیں بھی رہے ہمیں زندہ، کونسلراں نہ رہے ہمیں زندہ، ایم ایل اے نہ رہے ہمیں زندہ، ایم پیز نہ رہے ہمیں زندہ، سی ایمس نہ رہے ہمیں زندہ. پی ایم کو تو ہمیں مانتے تھے. ہمارے حق میں ان کا رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر ہے. لیکن یاد رکھیں ہمارے بیچ اگر علماء نہ ہو تو
پھر ہم کورے کاغذ سے بھی بدتر ہو جائیں گے. یہ حضرت کے جملے کی تشریح ہے. علماء ہیں ایمان سلامت، علماء حق ہیں ہمارے عقائد سلامت، علماء ہمارے بیچ ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ہمارا کانٹیکٹ مضبوط. حضرت کے اس جملے کو ذرا میں آگے بڑھ کر بول کر آگے کی بات پر چلا جاتا ہوں. ایک ہے باہر کے علماء اور ایک ہے اندر کے علماء. آج کل عوام کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ باہر کے علماء کا تو بڑا ادب کرتے ہیں، باہر کے علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، باہر کے علماء سے محبت کرتے ہیں، باہر کے علماء کو بڑے غور سے سنتے ہیں، ان کی تقریروں پر واہ واہ کرتے ہیں. جو 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، جو 3 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، مختصر وقت کے لیے آتے ہیں، یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں، تقریباً سارے عالم کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اپنے اندر کے علماء کی قدر نہیں کرتے، اپنے اندر کے علماء کو توجہ سے سنتے نہیں، ان کا ادب نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے. یہ جملہ مجھے کہنا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں گھر کی مرغی دال برابر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. عقل سے کام لو میسور والوں، عقل سے کام لو. جس کا رشتہ تقریر سے ہے اس کا اتنا ادب اور احترام ہے، جس سے رشتہ ہمارا نماز میں جڑتا ہے اس کا ادب ہم کو کتنا کرنا ہے حساب مجھے نہیں آپ کو لگانا پڑے گا. جو 2 اور 3 گھنٹے کے لیے آتے ہیں وہ تو آتے ہیں، جو 24 ہارس اویلیبل ہوتے ہیں ان کا ہم کو کتنا ادب کرنا ہے. حضرت کے جملے کا ایک بہترین جواب دیتا ہوں، میں بھی عمل کروں گا، انشاءاللہ تعالی آپ بھی عمل کریں. ہم سب سے پہلے اپنے اپنے علماء کرام کا بہت احترام، بہت قدر، بہت ادب کریں گے اور ان کو ہم بہت زیادہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ انشاءاللہ ورجینل کی ڈپلیکیٹ. ارے بولو ورجینل ڈپلیکیٹ. اگر ورجینل ہے تو کل جمعے کا بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد فل ہو جانا. انا ٹکنا ٹکم مبینہ. کتنا زبردست خطاب ہوا حضرت کا عظمت صحابہ پر. صحابہ کی محبت میں آج میں نے حضرت مفتی صاحب سے وہ جملے سنا جو کبھی نہیں سنا. صحابہ کی محبت میں نے آج مفتی صاحب کے اندر جو جلال دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ رکھ ڈالو بیٹے بابو لال. ہاں علماء کو دیجئے، بس علماء کو، کسی اور کو نہیں. یہ چاہ اور چاہ والے سے پورا ملک پریشان ہے. میں تو بہت پریشان ہوں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب پی ایم بنا کر بٹھائے گا میں چاہ پر پابندی لگاؤں گا. بولو انشاءاللہ. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا پی ایم بن سکتے ہیں. یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں، اگر ان کا ہے اتنا تو اتنا ہی ہمارا بھی ہے. جی حضرت جزاک اللہ. بس ایک کرسی کی اچھی ضرورت ہے. آج میں نے مولانا کے تقریر میں عظمت صحابہ اور صحابہ کی عشق و محبت میں وہ جلال دیکھا جو کبھی میں نے نہیں دیکھا. ہمیشہ حضرت اپنے خطاب میں الفاظ کو تول کر، سوار کر، سدھار کر، بہت دور تک نظر ڈال کر بیان کرتے ہیں. آج کی تقریر میں وہی رہا لیکن اندازہ لگ رہا.
صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر چھیڑنے والوں کو، میرا عنوان قرآن تربیت اولاد، حضرت کی تقریر کی ذرا شرح کر دوں، آپ کے ذہن میں مزید بٹھا دوں۔ صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر سمجھے بغیر بغض و اناد اور عداوت اور دشمنی اور جہالت کی وجہ سے چھیڑنے والوں کو حضرت نے مثال دیتے دیتے ان کے ماں باپ تک پہنچے ہیں، تو اب یہ صحابہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ معافی چاہتا ہوں حضرات علماء جو بالکل میرے سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ عام طور پر اس قسم کی مثالیں مجھ جیسے بے ڈھنگے انسان کے لیے، لیکن حضرت نے آج اس مثال کو بھی پیش کر دیا۔ کسی کے ماں باپ فرار ہو کر شادی کر کے نتیجے ایسی اولاد کی شکل میں پیش کرتے ہیں، خود وہ بچے اپنی ماں باپ کی تاریخ نہیں اٹھاتے، تو ایسے نااہلوں کو، کمینوں کو، کم ظرفوں کو صحابہ کی سمجھے بغیر تاریخ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں۔ انشاءاللہ حضرت والا اور تفصیل سے آپ کے پاس اور آپ کے سامنے عظمت صحابہ پر ضرور بات کریں گے۔ جب حضرت دعوت دے یا حضرت کے عاشقین و محبین و تلامیذہ اس عنوان پر دعوت دے تو ضرور حضرت کے خطاب کے لیے ذوق در ذوق آنا۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ سنو، علماء سے سنو، قرآن علماء سے سنو، حدیث علماء سے سنو، سیرت صحابہ علماء سے سنو، مسائل علماء سے سنو۔ آج مزاج ہے نوجوانوں، بڑی محبت کرتا ہوں اور ڈانٹنے کا حق بھی ہے۔ محبت کرنے کا اگر حق ہے تو ڈانٹنے کا بھی حق ہے۔ آج تمہارے فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہے کہ تم دین ڈاکٹروں سے سن رہے ہیں، تم دین انجینئروں سے سن رہے ہیں، تم دین اس سے سن رہے ہیں جن کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ تک پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے ڈاکٹر، ایسے لائر، ایسے انجینئر جن کو قرآن پاک تجوید سے پڑھنا نہیں آتا، میرا دل تو چاہتا ہے کہ ان کے کان پکڑ کر، بال پکڑ کر اس معصوم بچے کے سامنے لا کر بٹھا کر کہہ دوں کہ کم سے کم اس بچے سے تو قرآن سن۔ گھر بننا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ بولو زور سے۔ گھر بننا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ طبیعت خراب ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ جورو ستائی تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ایسا کہ تو ستاری ہے۔ جھگڑے ہو جاتے لائر کے پاس، طبیعت ناساز ہو جاتے ڈاکٹر کے پاس، گھر کا مسئلہ ہے، پلان چاہیے تو جاتے انجینئر کے پاس۔ جب قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے تو جانا علماء کے پاس۔ اسی کو عقل کہتے ہیں، اسی کو انصاف کہتے ہیں، اسی کو حق کہتے ہیں۔ گھر بنانے کا ارادہ ہو جاتا ڈاکٹر کے پاس، طبیعت خراب ہو جاتا انجینئر کے پاس، مسئلے بگڑ جاتے ہیں جاتا لائر کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس۔ سب مل کر اسے بیوقوف کہتے ہیں، نادان کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں۔ اس سے کٹر جملے استعمال کرو اس انسان کے لیے جو دین سیکھنے کے لیے علماء کو چھوڑ کر ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، انجینئر کے پاس جاتا ہے، لائر کے پاس جاتا ہے، پروفیسر کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے جو اپنی پوری زندگی دنیا کے حوالے کر کے ریٹائرڈ ہو کر موت کا انتظار کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے۔ تقریباً 50-60 سال داڑھی سے جو دور تھا دین سیکھنے کے لیے اب اس کے پاس جا رہا ہے، ٹوپی سے جو دور تھا دین سیکھنے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہے۔ اب تو وہ گھر سے بھی ریٹائرڈ ہو گیا، نوکری ہی سے ریٹائرڈ نہیں ہوا، گھر سے ریٹائرڈ ہو گیا، بچوں پر حکومت سے ریٹائرڈ ہو گیا، بیوی کی حکومت سے ریٹائرڈ ہو گیا۔ اب دین سیکھنے کے لیے اس کے پاس جا رہے ہو۔ دنیا کے سازشوں میں سے ایک سازش ہے، فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جیسے ڈاکٹر کو چھوڑ کر طبیعت کا علاج کسی اور کے پاس کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے، اس کے جان کو خطرہ ہے، اسی طریقے سے دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، فقہ سیکھنے کے لیے، فقہ
समझने के लिए, हजरत सहाबा के इज्तिहाद को समझने के लिए, हजरत सहाबा के इख्तिलाफ को समझने के लिए, हजरत सहाबा की मोहब्बतों को समझने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, शायद आप समझ नहीं सकेंगे। फिर कभी हजरत मौलाना मुफ्ती साहब, हजरत मौलाना फैयाज साहब, हजरत मौलाना यासिर साहब, दीगर उलमाए मैसूर से आप पूछ लेना, हजरत सहाबा के मुशाजरा को समझने के लिए आप उलमा को छोड़कर किसी और के पास जाओगे, जान को खतरा नहीं, ईमान को खतरा है। जान गई तो जाने दो, ये जाने ही वाली चीज है। ईमान को लेकर जाने, ईमान को जाने की हरगिज कोशिश न करना, ईमान की हिफाजत करना, ईमान की हिफाजत करना। इंशाअल्लाह कभी उलमाए किराम, अजमत सहाबा, आपको क्या जरूरत है हजरत सहाबा किराम की बुराइयां, हजरत सहाबा किराम की वो बातें जो हमारी अकल में आती नहीं है, हजरत सहाबा किराम की वो बातें जिसको गहराई में उतर कर समझने की जरूरत है। समझे बगैर सहाबा को बुरा बोलने की आपको इजाजत क्या है? सहाबा को गालियां देने की आपको इजाजत क्या है? सहाबा पर तनकीद करने की आपको इजाजत क्या है? सहाबा पर तबसरा करने की आपको क्या इजाजत है? आका ने गेट डाल दिया, अगर तुमको किसी की जिंदगियों पर बहस करना है, मेरे सहाबा के बाद की जिंदगियों पर बहस करो। अगर मेरे सहाबा तक अगर बहस लेकर आओगे, तुम मुझे इनकार करने वालों के बराबर हो जाओ। अभी करीब में मैंने एक जलसे में भी ये हदीस पढ़ी, जो सहाबा पर बहस करता है, आका ने क्या कहा? मुख्तलिफ मवाक़े, मुख्तलिफ मौक़ों पर अल्लाह के नबी ने तंबीह फरमाई। उनमें से एक तंबीह क्या है? जो सहाबा पर बहस करता है, ऐ मेरे आशिकीन, उसके साथ बैठ कर खाना तक मत खाओ। जो सहाबा पर बहस करता है, सहाबा के खिलाफ बोलता है, मेरे आका ने फरमाया किसी मसले में तुम उसके साथ मशवरा तक मत करो। आगे क्या है? प्यारे आका ने फरमाया जो मेरे सहाबा पर बहस करता है, आका ने फरमाया न उसको या उसकी औलाद को तुम बेटा बेटी देना, ना उसके बेटा बेटी को तुम लेकर अपनी औलाद के साथ शादी करना, वला तो ना की हूं। और आगे क्या है? प्यारे आका ने फरमाया जो सहाबा के बारे में बोलता है, बहस करता है, मेरे प्यारे आका ने फरमाया उसके साथ मिलकर नमाज भी न पढ़ो। मैं इस जुमले को मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें और तहरीकों तक लेकर जा सकता हूं। मेरा इशारा समझने वाले समझ सकते हैं। इत्तिहाद, 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 इत्तिफाक, 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 ये जुमला इतना आम कर दिया है कि इसमें इत्तिहाद का दामन थाम कर शिर्क को आने की भी इजाजत दे दी गई है, बिदअत को आने की इजाजत दे दी गई है, गुस्ताखाने सहाबा को साथ बिठा लिया गया है, तंजीमों में शामिल कर लिया गया है, तहरीकों में शामिल कर लिया गया, जमाअतों में शामिल कर लिया गया, जमीयतों में शामिल कर लिया गया, अकेडियों में शामिल कर लिया गया, बोर्डों में शामिल कर लिया गया। ऐसे इत्तिहाद से काम हरगिज नहीं होगा जिस इत्तिहाद के नाम पर सहाबा की गुस्ताखियां होती है और गुस्ताख ऐसी लड़ी में जुड़ जाते हैं। कितनी सख्त बात आका ने फरमाया। आका से ज्यादा इत्तिहाद की फिक्र करने वाला कौन? आका से ज्यादा इत्तेफाक का प्याला पिलाने वाला कौन है? सहाबा किराम की इनफिरादी जिंदगियां ईमान से पहले की उठाकर देखो। जब आका ने खुद कलिमा पढ़ाया, आका ने सबको जोड़ कर रखा। रब्बे काबा की कसम, सहाबा में कितना जबरदस्त इत्तेफाक आया, इसकी मिसाल खुदा की कसम मेरे आका से
پہلے کے نبیوں کی امت میں بھی نہیں ملتی، اور آقا اور صحابہ کے بعد 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک وہ مثالیں نہیں ملیں گی جو صحابہ کے اتحاد اور اتفاق کی مثالیں۔ باوجود اس کے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں بولنے والے کے ساتھ مل کر تم نماز نہ پڑھو۔ اور آگے کیا فرمایا پیارے آقا، لمبی حدیث ہے، بات کو یہیں روک کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ایک اہم عنوان، ایک درد، ایک پیغام، ایک فکر، ایک حالت، ایک فتنہ تمہارے سامنے بیان کرنا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اے میسور کے مسلمانوں، اے میسور کے نوجوانوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، اور یہاں کی آواز کو میں پورے ریاست کرناٹک تک پہنچانا چاہتا ہوں، پورے ملک بھارت تک پہنچانا چاہتا ہوں، سارے عالم جو حضرات بات سمجھ سکتے ہیں وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں بحث کرتا ہے، میرے آقا نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، ایسا کمینہ کمزرق رذیل اگر مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو۔ یہ تقریر نہیں، انداز نہیں، غصہ نہیں، جلال نہیں، پیغمبر کے الفاظ کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کتنے علماء بیٹھے ہیں، معمولی علماء نہیں ہیں، یہ ایک علم کا پہاڑ ہے، صبح سے شام تک کتابوں کے سمندر میں غرق ہونے والے یہ ہمارے بڑے ہیں۔ ان کے بیچ میں بیٹھ کر فرمان رسول کا ترجمہ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ پیارو، جیسے ہم ہمارے باپ کے بارے میں کوئی بولتا چھوڑتے نہیں، ماں کے بارے میں کوئی بولتا چھوڑتے نہیں، لیڈر کے بارے میں کوئی بولتا چھوڑتا نہیں، ہم جس سے محبت اور پیار کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بولتا چھوڑتے نہیں۔ جملہ توجہ سے سننا، جملہ توجہ سے سننا۔ ایسے ہی میں یہ نہیں کہتا کہ صحابہ کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو نہ چھوڑنا، بلکہ جملہ یہ کہوں گا ان کو نہ چھوڑنا، ان کے بارے میں بولتے ہوئے جن سے خود نبی محبت کرتے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ میری تقریر نہیں ہے، یہ حضرت قبلہ دامت برکاتہم کی تقریر کی کچھ وضاحتیں ہیں جو آپ کے سامنے کیا ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالی حضرت کی تقریر کو ہماری زندگی کا ایک حصہ بھی بنائیں گے، اور ہمارے اپنے اپنے علماء کرام کا پورا پورا ادب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات، 3 باتیں بولیا نہیں، اس میں سے دوسری بات، آج کل مزاج سننے کا ہو گیا، عمل کا نہیں۔ جلسوں میں زبردست مجمع، سن رہے ہیں، مرد سن رہے ہیں، عورتیں سن رہی ہیں، بوڑھے سن رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے فتنے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ یہی ہے فتنوں کے ختم نہ ہونے کا راز، یہی ہے مسائل کے حل نہ ہونے کا راز، یہی ہے پریشانیوں کے خاتمہ نہ ہونے کا راز، یہی ہے عمل کرو فتنے ختم، جو سنو اس پر آ جاؤ فتنے ختم۔ یہ تقریریں، یہ جلسے، یہ دکھاوا نہیں، ایک درد ہے، ایک فکر ہے، اور ہمارے لیے ہر درد کی دوا ہے، دوا۔ سنتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ۔ تم نہیں عمل کرو گے، اے میرے بھائیوں، آقا اور اللہ کی بات کو پر کون عمل کرے؟ امید ہی سے تو کہتے ہیں علماء کہ آپ سنیں گے اور عمل کریں گے۔ گہری گہری باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، صحابہ کی باتیں، ائمہ کی باتیں، مفسرین اور محدثین کی باتیں آپ کو بٹھا بٹھا کر، گلے پھاڑ پھاڑ کر، پورے درد کے ساتھ ہمارے درد کو، ہماری فکر کو، ہماری محبت کو آپ جانتے نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ہم کتنے فکر کے ساتھ آپ کے سامنے، کتنی امیدوں کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن آپ ان فکر مند باتوں کو سن کر عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے دور میں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے۔ 10-15 سال کی تاریخ تو آپ کو یاد ہوگی، کم سے کم 2025 2015 تک کے حالات آپ کو یاد رہیں گے۔
اتنے سمجھدار بچے تو بیٹھے ہیں یہاں پر، پردے میں عورتیں بیٹھی ہیں. میں 25 سال پیچھے لے کر نہیں جا رہا ہوں، 40 سال پیچھے لے کر نہیں جا رہا ہوں، 50 سال پیچھے لے کر نہیں جا رہا ہوں، قبلہ 100 سال پیچھے لے کر نہیں جا رہا ہوں. سب جس زمانے کو جانتے ہیں، جس ماضی کو جانتے ہیں، جس پاسٹ کو جانتے ہیں، گزرا ہوا جو دور جانتے ہیں. 10 سال کا عرصہ تقریباً 90% یہاں جو بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے نہیں جانتے؟ 10 سال بتاؤ محبت کے ساتھ، ماحول تقریر کا نہیں، تمہارا دوست، تمہارا بھائی، تمہارا بچہ، تمہارا چاچا، تمہارا ماما. میرے سوال کا جواب دو اور تم مجھے سوال کرو، میں جواب دوں. اگر معلوم ہو یہ 10 سال میں کتنے فتنے زمین میں، میسور میں، کرناٹک میں، بنگلور میں، ہندوستان میں، عربستان میں، جزیرت العرب میں، ساری دنیا میں کتنے فتنے پیدا ہوئے. 25-30 فتنے تو آپ جانتے ہوں گے، کم سے کم اتنی نالج تو آپ کو ہے نہیں ہے؟ بتاؤ میرے پیاروں، ان فتنوں پر علماء کا بیان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے. کون سا ایسا فتنہ جو وجود میں آیا اور علماء اس کی حقیقت بیان نہ کرے ہو اور اس سے بچنے کے بارے میں فکر نہ کرے ہو اور بیان نہ کرے ہو؟ 25-30 فتنے اور اس پر بات تو کرے ہوں گے، اور باوجود اس کے ان 25 میں ایک فتنہ ایسا بتاؤ جس پر امت عمل کر کے اس فتنے کو ختم کری ہے. ایک فتنہ بتاؤ جو پیدا ہوا اور ختم ہو گیا. کیوں نہیں؟ پیغمبر آنے سے پہلے تقریباً اتنے ہی فتنے تھے، بلکہ اس سے زیادہ. اعلان نبوت کے وقت پورے فتنے سامنے پیارے آقا کے، صحابہ کے سامنے پورے فتنے تھے. بڑوں کے فتنے، چھوٹوں کے فتنے، گھروں کے فتنے، اولاد کے فتنے، اخلاق کے فتنے، عادات کے فتنے، معاملات کے فتنے، معاشرت کے فتنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. تمام فتنے آقا کے سامنے تھے. آقا ان فتنوں پر بات کرتے، ان فتنوں پر قرآن کی آیاتیں نازل ہوتی، آقا پر الہام ہوتا وحی کے ساتھ. صحابہ کو بٹھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے اور فتنوں کی حقیقت بیان کرتے. صحابہ سن کر جاتے، عمل کرتے. صحابہ کا عمل ہی فتنوں کا خاتمہ تھا. صحابہ کا عمل ہی کیا تھا؟ فتنوں کا خاتمہ تھا. پیارے آقا تمام فتنوں پر بات کیے. صحابہ ہر فتنے کے خلاف عمل کیا. صحابہ کا زمانہ فتنوں سے ایسے پاک ہو گیا، فتنوں سے ایسے خالی ہو گیا. پیارے آقا کو اس زمانے کے بارے میں سند دینا پڑا. خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ایسا زمانہ میرے سے پہلے بھی نہیں اور ایسا زمانہ میرے بعد بھی نہیں، کیونکہ فتنوں سے پاک زمانہ. صحابہ سنے، عمل کیے، فتنے ختم. مجھے معاف فرمائیں، میرے باتوں کو پکڑ کر خلاف بولنا نہیں، غور و فکر کرنا. فتنوں کے خاتموں کے لیے صرف جلسے کافی نہیں، فتنوں کے خاتمے کے لیے صرف جلوس کافی نہیں، فتنوں کے خاتمے کے لیے میٹنگیں کافی نہیں. فتنوں کے خاتمے کے لیے جو علماء سے سنتے ہیں اس پر عمل کرنا ایک زبردست اثر ہے، جس سے فتنے ہمارے گھروں سے لے کر ہمارے معاشرے تک ختم ہو جائیں گے. کریں گے عمل انشاءاللہ. دوسری بات، عمل نہیں کر رہے ہیں. عمل بڑے بڑے علماء
محدثین اور مفسرین سے سن رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں. ہاتھ جوڑتا ہوں, ٹھوڑیاں پکڑتا ہوں, سینے سے لگاتا ہوں. اور بھی کوئی ذمہ داری آپ دینا چاہتے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرتا ہوں میں وہ کام بھی تمہارے لیے کرنے تیار ہوں اگر جائز ہے, بس چاہتا ہوں کہ آپ عمل کریں. چاہتا ہوں صرف, یہ میری چاہت نہیں, ان کی چاہت کی زبان بن کر کہہ رہا ہوں کہ آپ عمل کریں, خاص طور پر نوجوان. تیسری بات سنو جو میرا موضوع ہے. اس وقت کے ہزاروں نہیں لاکھوں فتنے, کتنے ادھر پلٹیں گے فتنوں کا انبار, ادھر دیکھیں گے فتنوں کا انبار, ادھر دیکھیں گے فتنوں کا انبار, پلٹ کر دیکھیں گے فتنوں کا انبار. حضرت مولانا فیاض صاحب دامت برکاتہم میری اصلاح کر دیں, مغربی ممالک میں نے جو فتنے دیکھے ہیں, سرزمین عرب میں نے وہ فتنے دیکھے. مغربی ممالک, ویسٹرن کلچر میں نے سرزمین عرب کے اندر دیکھا ہے. سبوں کی تعداد میں فتنے نہیں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں فتنے نہیں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں فتنے ہیں. خالی فتنے گنتے جاؤں تو میرا وقت ختم. لیکن ایک فتنہ بتاتا ہوں میں آپ کو, سنو توجہ کے ساتھ. ان فتنوں میں سے ایک فتنہ اس وقت کا جو ہماری سمجھ سے باہر ہے اور ہم نے اس پر کبھی نظر اور غور و فکر تک نہیں کیا. ان فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا, ہماری اپنی اولاد کی زندگیاں دین سے دور. بات سمجھ میں آئی؟ آپ کرو ان سے تھینک کو مارا لیٹ نہیں کوئی بات نہیں. ہماری اپنی اولاد, ان کی زندگیاں جو دین سے دور ہو رہی ہیں نا, یہ پہلی سب کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, میں تو ان جملوں سے بدنام ہوں, میرے حق میں دعا فرما دے. بچے جننا ہمارا خاص وصف نہیں ہے, خاص پہچان نہیں ہے. پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں, بچے جننا انسان کی پہچان نہیں ہے. کیا گائے بیل بچے نہیں جنتے؟ ارے بولو, جنتے نہیں؟ کیا یہ بچڑے جو گائے بیل کے جو چھوٹے چھوٹے بچے پاڑے ہوتے نا, آسمان سے اترتے ہیں کیا؟ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے, اشارہ دے رہا ہوں, جننے کا وہی قانون جو ہمارے درمیان ہے وہی قانون ان کے درمیان ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے کو بول کر بولے تو میں یہ جملہ سمجھا بھی نہیں سکتا, پرسنل ملو. بکرے بکریاں بچے نہیں جنتے, کتے بلیاں نہیں جنتے, پرندے جو انڈے دیتے ہیں کیا ہے یہ ان کی اولاد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے جننا انسان کی خاص علامت نہیں. سب جنتے ہیں. پالنا
یہ بھی انسان کی علامت نہیں. جن کر ایک پوزیشن میں آنے تک جانور بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں. ارے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام باتوں کی وضاحت آپ کے ہاتھوں کا موبائل کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس جس کو دیکھتے دیکھتے ہماری پوری رات گزر جاتی ہے. چھوٹے کلپس اس وقت کے گھنٹوں کے فلموں سے زیادہ خطرناک ہیں. کیا قبلہ؟ چھوٹے کلپ، وہ 1 منٹ کے 1.5 منٹ کے جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں نا، شارٹ کلپ بولتے ہیں نا، اس سے وہ گھنٹوں کے فلموں سے زیادہ خطرناک ہیں. خدا را نہ جاؤ وہاں تک. چھوٹا کلپ ہے، کیا ہے دیکھیں گے، مت جاؤ. میں تو ہماری مسجد عمر فاروق میں صاف صاف کہتا ہوں، دین کی باتیں بھی چھوٹے کلپ سے نہ سنیں، سوائے ان کے جن علماء کو تم جانتے ہو. تم جن کو نہیں جانتے، وہ عالم اگر برحق بھی ہے، اس کا بھی بیان آپ نہ سنیں جب تک اس کی تصدیق آپ کے علماء سے نہ ہو. مولانا عبداللہ صاحب کا قیمتی کتاب مثال کے طور پر ایک شارٹ کلپ آ رہا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں. وہ ہوں گے دارالعلوم دیوبند کے فارغ، وہ ہے ندوۃ العلماء کے فارغ، وہ ہوں گے دارالعلوم سبیل الرشاد کے فارغ، لیکن آپ جانتے نہیں، مت سنیں. مولانا محمد یاسر صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ آ رہا ہے، آپ ضرور سنیں، اس لیے کہ آپ ان کو جان رہے ہیں. کیونکہ شارٹ کلپس کی جال قادیانوں نے پھیلا رکھی ہے. شارٹ کلپس کی جال شکیل بن حنیف کے چیلوں نے پھیلا رکھی ہے. چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس کے جال شیعوں نے پھیلا رکھا ہے. ہر ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں، ہر داڑھی رکھنے والا مسلمان نہیں، ہر امامہ پہننے والا صوفی وقت نہیں، جھبا اور پاجامہ اور لنگی پہننے والا علامت الدہر نہیں، ابا خبا شایا پہننے والا بہت بڑا توپ نہیں ہے. جانو پہلے اس کی حقیقت کو. جانتے ہیں آپ، ضرور سنو. نہیں جانتے، اگر وہ صحیح بھی ہے، جب تک اس کی تصدیق نہیں کرتے مت دیکھو. عمل کریں گے اس بات پر. جال ساری دنیا میں پھیلا رکھا ہے شیعوں نے. اور ایسے چھوٹے چھوٹے کلپس آ رہے ہیں جس کے 1 منٹ یا 50 پر 8 یا 9 سیکنڈ کے چھوٹے سے بیان میں اما عائشہ کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں. ہمارا دیکھنا بھی گستاخی میں داخل ہے. ایک صاحب لا کر مجھے ایک چھوٹی سی کلپ دکھائے، دیکھو مولانا انہوں کیا بول رہے ہیں. اور چھوٹی سی کلپ میں ایک شیعہ ڈائریکٹ صاف واضح الفاظ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. لا کر دکھایا. میں نے پہلے دکھانے والے کو ڈانٹا، اس کے بعد اس کلپ کی حقیقت بیان کیا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے آپ کو یہ دیکھنے کی؟ اور دکھا کر پوچھ رہا ہے کیا مولانا انہوں صحیح بول رہی کیا؟ میں نے کہا کہ اچھا ہوا میرے ہاتھ میں جوتا نہیں، ورنہ مار کے جواب دیتا. ابھی تک تجھے معلوم نہیں کہ ابو بکر کی ذات اقدس کیا ہے، عمر فاروق کی ذات اقدس کیا ہے، عثمان غنی کی ذات اقدس کیا ہے.
اما عائشہ کی ذات اقدس کیا ہے؟ سامنے والا کوئی ایرا غیرہ، کئی باپ کا اولاد اگر اما عائشہ کے شان میں گستاخی کرتا ہے اور صحت کے لیے، تصحیح کے لیے تو آ کر پوچھ رہا ہے، حضرت ابو بکر کے شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ جس کی ماں نے کئی بستروں کو رنگیلا بنا رکھا ہے، وہ حضرت ابو بکر اور عمر کے شان میں گستاخی کرتا ہے، صحیح کیا پوچھنے کے لیے علماء کے پاس آتا ہے؟ اب تک تو تجھے بات پکی ہو جانا چاہیے تھا کہ اما عائشہ پوری امت کی ماں ہے، بات پکی ہو جانا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورے انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، تجھے یہ بات پکی ہو جانی چاہیے تھی۔ حضرت عمر فاروق کو وہ سند حاصل ہے جو حضرت علی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کیا فرمایا پیارے آقا نے؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فضیلتوں کو تقسیم کیا، کچھ فضیلتیں اٹھا کر ابو بکر کو دی، کچھ فضیلتیں اٹھا کر عمر کو دی، کچھ فضیلتیں اٹھا کر عثمان کو دی، کچھ فضیلتیں اٹھا کر علی کو دی، کچھ فضیلتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دی، کچھ فضیلتیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو دی ہے، کچھ فضیلتیں حضرت عائشہ کو دی ہے۔ کسی ایک کی فضیلت کو پکڑ کر پورے صحابہ کا انسلٹ کرنا یہ کفر کے برابر ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ آپ کو لے کر پوری رات بیٹھ جاتا۔ بنگلور 12 گھنٹے کا سفر نہیں، اب تو اتنا زبردست ہائی وے ہے، پچھلے تو بنگلور میں اٹھتے ہیں، خالی ٹول گیٹ کو دیکھ کر ڈرنا پڑتا سو۔ وہ کئی کو ٹول گیٹ وہ گھوگو بنایا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب تک اسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، کہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ٹول گیٹ پار کرے تک سروس روڈ میں جاتا، اس کے بعد ٹول گیٹ میں گھس جاتا، پھر اس کے بعد ٹول گیٹ آنے سے پہلے نکل جاتا۔ اسے ہائی وے بولتے ہیں۔ اسے شارٹ کلپ سے بچو۔ جن علماء کو جانتے ہیں آپ، اتنی بات تو پکی ہے کہ آپ علماء حق کو جانتے ہوں گے، کم سے کم 10 15 20 تو ان کے چھوٹے چھوٹے شارٹ کلپس آتے ہیں، وہ بھی مت دیکھو باپ، آ کر ڈائریکٹ علماء کے سامنے بیٹھ کر سن لو نا۔ یہ ڈائریکٹ سننے کا جو مزہ ہے نا، یوٹیوب میں وہ مزہ نہیں ہے، اور یہ ڈائریکٹ سننے کی جو فضیلت ہے وہ یوٹیوب کی فضیلت نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہاں علماء کے سامنے بیٹھ کر ڈائریکٹ سننا، آپ کی نسبت خدا کی قسم رسول اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ علماء کے سامنے، یہ ان کے علماء کے سامنے، یہ ان کے علماء کے سامنے، یہ ان کے علماء کے سامنے، یہ سلسلہ جاتا ہے صحابہ تک اور صحابہ نبی تک، تو پھر لنک اور چین نبی تک پہنچی کہ نہیں پہنچی ہے؟ یہ یوٹیوب ہو کہ فیس بک ہو کہ انسٹاگرام ہو کہ کوئی اور واہیات ہو، پیدا ہو کر 10 12 15 سال بھی نہیں ہے، دین سلامتی کے ساتھ پہنچا 1450 سال 1450 سال تک، بغیر یوٹیوب کے پہنچا کہ نہیں پہنچا، بغیر فیس بک کے پہنچا کہ نہیں پہنچا، بغیر انسٹاگرام کے پہنچا کہ نہیں پہنچا، اس موبائل کے بغیر پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ ایسی ایسی کتابیں جس کی شرح کرتے کرتے دنیا تھک رہی ہے، ہمارے بڑوں کی کتابوں کی اب تک شرح نہیں ہوئی ہے، دین اس دور میں کتنا پھیلا ہوگا۔ غرض ان شارٹ کلپسوں سے بچو۔ غرض میں یہ بات کیوں کہا، ایسے چھوٹے چھوٹے کبھی ایسے کلپس آتے ہیں، تو کبھی ماں اور بچوں کے، پرندوں کے، جانوروں کی محبت کی کلپیں بھی آ جاتی ہیں۔ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو ایک وقت تک پال کر، ایک پوزیشن میں بچے آئے تک پالنا بھی یہ انسانوں کی خاص پہچان نہیں ہے۔ ایسے باتوں میں تو جانور، پرندے، درندے، چرندے، انسان سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کی خاص پہچان کیا ہے، اور اس میں سے مسلمانوں کی خاص پہچان کیا ہے؟
کہ وہ اللہ کے فضل سے رشتہ حلال کا بنا کر محبتوں کے ذریعے سے اشارہ بیان کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، پہلے رشتے کو حلال بناتا ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر اس کے بعد محبتوں کے ماحول میں آ کر بچہ اللہ سے مانگ کر پیدا کرتا ہے مجاز بن کر، پھر وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی تربیت، اس کے حقوق جو ادا کرتا ہے، اور وہ بچہ بڑا ہو کر ایک مثال جو بنتا ہے نا، یہی انسان اور مسلمان کی علامت ہے۔ اور فتنوں میں سے ایک فتنہ اس دور میں ہماری بگڑتی ہوئی نسل، اور وہ احساس تک ہمارے پاس نہیں ہے۔ گاڑی خراب ہوگی معلوم ہو جاتا ہم نا، فریج خراب ہوگی معلوم ہو جاتا ہم نا، واشنگ مشین خراب ہوگی تو نیند میں بھی معلوم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ریپیئر نہیں ہوئی تو میں خراب ہو جاتا ہوں، کون آپا سوچتی؟ مکسی خراب ہوگی تو حاجی صاحب وارننگ ملتی، سالنا ہونا، ہاں کون سا ہونا؟ کفتے کا ہونا، پہلے مکسی ریپیئر کر لے کر آؤ، یہ وارننگ نہیں تو اور مکسی خراب ہوئی معلوم ہو گیا، احساس ہو گیا، واشنگ مشین خراب ہوئی معلوم ہوا، احساس ہوا، فریج خراب ہوئی معلوم ہوا، احساس ہوا، گاڑی خراب ہوئی معلوم ہوا، احساس ہوا، ہماری اپنی اولاد برباد ہوئی ذرا بھی احساس نہیں۔ کیوں برباد ہوئی؟ ایک سوال، کیا کیا باتوں میں برباد ہوئی؟ دو سوال، ان دو سوال کا ایک جواب دے کر مختصر سے وقت میں بات ختم۔ کیوں برباد ہوئی؟ کیا کیا باتوں سے برباد ہوئی؟ پہلے سوال کے دو تین جواب ہیں۔ کتنے جواب؟ بولو، زور سے بولو، میں صرف دو جواب دوں گا۔ کتنے جواب؟ دو جواب۔ ایک جواب قرآن کا، جس کے مطابق میں نے قرآن کی آیات پڑھی۔ ہماری یہ جو نسل برباد ہو رہی ہے نا، 25 اور 25 کے اندر کی عمر لے لو، کتنے سال کی؟ ایک ایوریج جو برباد ہوئی نا، اس کی پہلی وجہ قرآن کہتا ہے ان کی بربادی میں ماحول کا اور دشمن کا ہاتھ نہیں، خود ان کے ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن ہے میرے پاس اپنے بات کو ثابت کرنے کی دلیل۔ ماحول نہیں، دشمن نہیں، ان کا نمبر دوسرا تیسرا چوتھا ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہی نہیں، خود پہلے ماں باپ۔ 25 سال سے اوپر کے جو ہیں وہ سب ماں باپ کے درجے میں ہیں۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ کیا عمر ہے تمہاری محسن؟ باپ کے درجے میں تم، تمہاری کیا عمر ہے؟ 26-30 کے اوپر ہی تھی ماشاءاللہ، 5 سال تو میں ایڈوانس میں ہوں، سب بات ہے۔ یہ جو 25 اور 25 کے اندر کی جو نسل ہماری برباد ہے، ان کے برباد ہونے کی وجہ خود ماں باپ ہیں۔ مانے یا نہ مانے، بات پکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
بچوں پر اثر ماں باپ کا پڑتا ہے. اسی لیے حضرت مریم کو جب بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ارے یہ ہمارا ایمان ہے، حقیقت ہے، عقیدہ بھی ہے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے. عیسیٰ کے ڈیڈ کا نام کیا ہے؟ ارے بولو. نہیں ہے. پھر ان بچوں سے پوچھو جو انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ کی ڈیڈ گاڈ ہے، اور ہم خوش بھی ہو جا رہے ہیں ہمارا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ باپ کو ڈیڈ کہہ رہا ہے، خدا کو گاڈ کہہ رہا ہے. یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. ڈیڈ بولنا تو آ گیا، گاڈ بولنا تو آ گیا، لیکن ڈاڈ کو گاڈ کو کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ جس سے بچنے کا حکم پیارے آقا نے ہم کو دیا ہے. اللہ رسول کو مان کر بھی اگر کوئی عیسیٰ کا باپ خدا مانتا ہے، علماء و مفتیان بیٹھے ہیں، پوچھو کیا ہوگا اس کا حال. اور ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں نا، ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں. میں ایک مرتبہ یوم جشن اردو کے جلسے کو گیا تھا. یوم جشن اردو کے جلسے کو گیا تھا. اس کے بعد سے میں نے بلانا چھوڑ ڈالے. میں جہاں غلطی دکھتی وہاں چلاج. اب زبردست کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، کچھ حضرات علماء بھی بیٹھے ہیں، اور ذمہ داران کی کرسیاں تو طے ہیں، بڑے بڑے توپ اور سورما بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہر کوئی آ رہا ہے اردو بچاؤ، اردو بچاؤ، اردو شان ہے، آن ہے، بان ہے، جان ہے. اب تقریروں پہ تقریریں ہو رہی ہیں، اور آخر میں منجے ہے نا بچہ کو رکھ ڈالے ہی. جب میرا نمبر آیا تو میں پورے غصے میں تر تھا. غصے میں کیا تھا؟ تر تھا. جب میں کھڑا تو الحمدللہ کچھ آیات پڑھا زبان کے متعلق. اردو کے شان میں تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ آیت قرآن ہر عنوان کے لیے رہبری کرتا ہے. اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی، لوگ ابھی سوچ رہے تھے اب ان اردو کے شان میں کون سی آیت پڑھیں گے؟ قرآن میں تو ہے نہیں، 90 آیت پڑھے تو بھی پڑھے. نعوذ باللہ من ذالک. جیسے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب قرآن کی کوئی آیت اترنے والی بھی نہیں ہے. نہیں ہے قرآن کی کوئی آیت اترنے والی بھی نہیں ہے. الہام ہو سکتا ہے، آیت اترنا ہے تو وہی نازل ہونا. اب وہی بھی کسی کو نہیں ہے. ہمارے اکابرین بعض جگہ پر لکھے ہیں کوئی الہام کا دعویٰ کرتا ہے اس کی ولایت ہو سکتی ہے، کوئی وحی کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے کفر کا فتویٰ دیا جائے گا. اب میں نے آیت پڑھی، اس کے بعد اردو پہ شان میں کچھ اشعار پڑھے. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کا موقع ہی نہیں رکھتا. ہم لوگ اردو 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 بولتے ہیں. یہاں جتنے اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں سب میرے اور میرے والد کو جاننے اور پہچاننے والوں میں سے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے، جتنے حضرات اردو کے شان میں بات کی ہے، بتاؤ ان میں سے کس کا بچہ اردو اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ وہ ایک جملہ ایسا خطرناک ثابت ہوا کہ 15 سال ہو گئے اب تک مجھے اردو کا دشمن سمجھ کر جلسے کو بلا رہی نہیں. ختم. حق بولنے والے کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے. بعض موقعوں میں تو انبیاء کو بھی جگہ نہیں ملی، ہجرت کرنا پڑا اس لیے کہ حق بولے. اگر حق بول کر ان کی جگہوں میں زوال آتا ہے تو سمجھو کہ انبیاء کی سنت ادا ہو گئی ہے.
حق بول کر حضرت نوح کو بھی سفر کرنا پڑا، حق بول کر حضرت زکریا کو سفر کرنا پڑا، حق بول کر حضرت یحییٰ کو سفر کرنا پڑا، حق بول کر حضرت یوسف و یونس کو سفر کرنا پڑا۔ یہ تو انبیاء ہیں، مقتدی ہیں میرے نبی کے، حق بول کر تو میرے نبی کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا۔ ہم کو بڑی اچھی لگتی ہے بات، ہمارا بچہ اب ابا کے بجائے ڈیڈ کہنے والا بن گیا، خدا کے بجائے گاڈ کہنے والا بن گیا۔ یہ ڈیڈ اور گاڈ کو صرف ہمارے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں، عیسیٰ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ سازش ہے یہ، اور ہم چاہتے ہیں ہمارا پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پر خرچ ہو جائے اور وہ تعلیم وہاں دلائیں جو دینے والے اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ یہ 7 سال کا بچہ اگر کوئی سائنسی کام کر دیتا کیا چرچے ہوتے قبلہ؟ یہ 7 سال کا بچہ، کیا نام ہے بچے کا؟ صرف محمد حسان کی عمر کا کوئی بچہ کوئی بڑی گاڑی چلا دیتا، گنس بک آف ورلڈ میں آ جاتا۔ انگلش میں زبردست اسپیچ کر دیتا، فی البدی کیا نام ہوتا؟ اب جب وہ یہی 7 سال کا کوئی بچہ انگلش میں زبردست اسپیچ کر کے اسٹیج سے اترنے سے پہلے کتنی تالیاں بجتی، لیکن وہی ہمارا بچہ محمد حسان اس چھوٹی سی عمر میں تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، الحمدللہ سلاست کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، یہاں پہ بھی سبحان اللہ بولو رے بابا، تم نہ دیکھے تو نیند آ رہی ہے منتے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، سلاست کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اتنے بڑے مجمع کی طرف چہرہ کر کو قرآن پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں۔ کون بھی مجمع دکھتا چ نہیں، پیٹ دکھا کو، بیٹھ کو، قاضی صاحب کے سامنے چہرہ دکھا کو الحمدللہ میں نے قبول کیا، بولنے تک بی پی ہائی، شوگر ڈاؤن، چل رہا نہیں چل رہا۔ گزشتہ جمعہ کب گئے؟ گزشتہ جمعہ نکے کو گئے تھے نہیں، ایک بنگلور کی بڑی مسجد میں گئے تھے۔ آج کل تو نکے میں بھی بڑے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے اپنے محلے میں پوری زندگی گزرتی ہے، اسی محلے میں رہ کر ہم نے رشتہ بھی تلاش کیا ہے، اور اسی محلے کے امام کے پیچھے ہم نے اپنی پوری زندگی کی نمازیں پڑھی ہے۔ ہمارے باپ دادا کا انتقال ہوا تو اسی مسجد کے امام نے جنازہ بھی پڑھائی ہے۔ ہو سکتا کہ باپ دادا کا یا پھپھوؤں کا، خالاؤں کا، ماموں کا، چاچاؤں کا نکاح بھی وہی پڑھایا ہے۔ اب ذرا مسجد عالی شان بن گئی ہے، جو ویڈیو میں ذرا نکاح اچھا نظر آتا ہے تو اس مسجد کو چھوڑ کر بہترین مسجدوں میں نکاح پڑھانا نکاح کے قبول ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایسا میسور میں بھی کوئی مسجد مشہور ہوں گی جو خوبصورتی میں، اب وہ مسجد کو گیا، خالی نکے، عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک نکے چ نکے، انہیں اٹھیا انہیں آیا، انہیں اٹھیا انہیں آیا، انہیں اٹھیا انہیں آیا، تقریباً 12-13 نکے۔ ایک نکاح مجھے بھی پڑھانا تھا، وہ نکاح پڑھایا، 900 ایسی حالت میں بیٹھا تھا، اس کے شرم کی حفاظت مجھے کرنا پڑا۔ کپڑے ڈھنگ کے پہنو رے باوا، پہننے سے ایک زمانہ شیروانی کے اندر جھبا پہنتے تھے، اب شیروانی کے اندر جھبا پہنتا نہیں، پورا ونڈو کھلا ہے، اسے دیکھ کو میرا وضو ٹوٹنے کے قریب ہے۔ یہ لباس بولتے ہی ہے، زبردست کپڑے میں آیا، اس حالت میں آیا، پھر اس کے شرم کی حفاظت کیا۔ اس کے بعد جب نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد قلم بھی زبردست آیا، حقیقت تو نکاح میں دستخط ڈالنے کا قلم بھی آج کل بہت خوبصورت ہے۔
پرا کے ساتھ سبحان اللہ. شاید آپ بھی ڈالیں ہی, گزرا ہوا دور یاد آ رہا ہے. خیر ڈالے سے ڈالے, پھر ڈالنے کی کوشش مت کرو. زبردست پین. پہننا خوبصورت رکھے تو ریٹنگ اچھی ہونا ضروری نہیں. واچ قیمتی پہنے تو وقت اچھا ہونا ضروری نہیں. سونے کا فریم ڈال لے, گزری ہوئی روشنی واپس آنا ضروری نہیں. تمہیں کتنے لاکھ کا پین رکھے تو بھی تمہاری تعلیم, تمہارا نالج, تمہاری رائٹنگ کیسی ہے کہ ویسی دستخط ہوتی. سو زبردست پین رہتا, دستخط ڈالیا تو میسور کا پورا میاپ آ جاتا. دستخط انگلش میں ڈالنا رے بابا, کیا فرق پڑا. اسے جا کر اردو میں ڈالنا چاہتا, اردو کو پھانسی میں چڑھا سکا دکھتا. نکاح کے دفتر میں اردو میں دستخط ڈالنا ضروری نہیں نا. آیا تو ڈال, 6 مہینے پہلے سے پریکٹس کر لے. محمد یاسین بول کر لکھنا سیکھ. روزانہ 5 10 15 20 مرتبہ لکھنے کی پریکٹس کر. چلتے چلتے رائٹنگ سنور جاتی. صبح کو دستخط ڈالنا کا تو آج موزن صاحب کا کیسا ڈالنا سے ذرا دکھاؤ حضرت بول کر بولتا. اس کے بعد جب ڈالتا نا پورا میسور کا میاپ بن جاتا. ویسا نکاح پڑا یا زبردست فون پین. اب اس میں دستخط ویسا ڈالیا جیسا میں اب بولیا. جب میں نے اس سے پوچھا کیا آپ نے قبول کیا, تھر کاپرا. انگلش میں بولا کول کول. یہ ابھی ڈرنے کا وقت نہیں, اس کے بعد جو وقت آئے گا اس سے لے کر پوری زندگی ڈرنے کا ہی ہے. ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے. ابھی قدم اچ رکھا نہیں, اتنا ڈریا تو پھر کیا کھیلتا سو میچ تو. خالی میں نے قبول کیا ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں. ماحول ہے, حالت ہے, زمانہ ہے. خالی ایک جملہ حافظ صاحب بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے, مزید علم سے آراستہ فرمائے, حافظ بنائے, عالم بنائے, مفتی بنائے, مفسر بنائے, محدث بنائے, امام بنائے, خطیب بنائے, معلم بنائے, مدرس بنائے, داعی بنائے. آثار نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ بھی بیٹھ کر ہمت کے ساتھ پورا سورہ پڑھا, سورۃ المرسلات. سبحان اللہ. میں اس کی تجوید میں غور کر رہا تھا, مخرج پر, مخارج میں, اور اس کی ہمت میں رتی بھی ڈر رہا نہیں. دیکھتے دیکھتے ایک لائن چھوڑ ڈالیا بھائی مس ہو کو, پھر بھی ڈر رہا نہیں بچہ. انہیں جس مسجد کا امام بنیں گا اس سے صدر ڈریں گا. وہ ہمت ہے بچے کی. سبحان اللہ بیٹے, اللہ سلامت رکھے اور ہمت عطا فرمائے, جرت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اور جب یہ بچہ قرآن پڑھ کر اترا تو آپ میں سے سبحان اللہ کہنے والوں کی تعداد 5% بھی نہیں. خیر ہوا مزہ. عشاء کی نماز کے بعد بچے سے مصافحہ کر کے جانا ہے. یہ اس کی حوصلہ افزائی ہے. غرض بات دور چلے گئی, لمبا عنوان میرے پاس باقی ہے, پورا بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. گاڈ اور ڈیڈ اچھا لفظ ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن اسکولوں میں اس کو جوڑا کسی اور کے ساتھ ہے اور ہم بھی خاموش ہیں.
آج کل کا جنریشن 25 سال سے اندر کا جو ماحول ہمارا جو برباد ہو رہا ہے، پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، اور میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سنیں، آج ہماری نئی نسل جو برباد ہو رہی ہے نا، ان کی بربادی کا ذمہ دار امریکہ نہیں، جاپان نہیں، چائنا نہیں، موبائل نہیں، واٹس ایپ نہیں، فیس بک نہیں، اور فلاں نہیں ہے یہ بھی، لیکن پورا الزام ان پر نہیں، ان کے بربادی کے ذمہ دار ایسے بچوں کے صاف صاف قرآن کہتا ہے اشارتاً ماں باپ ہے۔ کیسے؟ ماں باپ جیسے ہوں گے بچے ویسے ہوں گے۔ خدا نے ایک نظام بنایا ہے، خدا نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کو تم سمجھتے ہو، انکار نہیں کر سکتے۔ آج کل اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے بی پی کے بارے میں یا شوگر کے بارے میں یا کسی اور بیماری کے بارے میں ٹیسٹ کرتا ہے، کرنے کے بعد ریزلٹ دینے سے پہلے پوچھتا ہے تمہارے امی ابا کو شوگر تھی؟ پوچھتا نہیں پوچھتا ہے؟ تمہارے امی یا ابا کو بی پی تھی؟ آستما، دم، ویزنگ پرابلم کے واسطے اگر کوئی جاتے ہیں تو پوچھتا ہے تمہارے ممی یا تمہارے ڈیڈی کو کسی کو آستما تھا؟ کروڑوں رحمتیں نازل ہو میرے آقا پر، یہی تو بتایا جب ماں باپ کی طبیعت بچوں کو آ سکتی ہے تو اخلاق، تمیز و تہذیب و عادت اور اطوار کیوں نہیں آ سکتی؟ ماں باپ کی طبیعت بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے خون کے ذریعے سے، دودھ کے ذریعے سے۔ اسی خون اور دودھ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان کو ملا کر ٹرانسفر کرتا ہے، اخلاق کو ملا کر ٹرانسفر کرتا ہے، حیا کو ملا کر ٹرانسفر کرتا ہے، ادب کو ملا کر ٹرانسفر کرتا ہے، تمیز کو ملا کر ٹرانسفر کرتا ہے، اپنا خوف بھی اس کے اندر ملا کر ٹرانسفر کرتا ہے، عشق رسول ملا کر ٹرانسفر کرتا ہے، عظمت صحابہ ملا کر ٹرانسفر کرتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے جب حضرت مریم کو بچہ ہوا، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، جس کو ایک انسانی عقل تسلیم کر ہی نہیں سکتی۔ اور صاف تفسیر میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد، مریم کو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو چرچا اطراف و اکناف میں ہوا نا، وہ چرچا غلط نہیں تھا، کیونکہ اخلاقی پہلو ہے یہ، بغیر باپ کے تو بچہ نہیں ہو سکتا۔ خود حضرت مریم پریشان تھی اس خبر اور بشارت کو سن کر، قرآن اس بات کا اظہار کرتا ہے خود حضرت مریم پریشان تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت سنائی تو حضرت مریم پریشان ہو کر کہنے مجھے بچہ کیسے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، آگے کے مسائل تو دور کی بات کہ مجھے کسی بشر نے ٹچ تک نہیں کیا، کیسے؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہو کر رہے گا، خدا کی قدرت ہے، چپ۔ مریم خاموش۔ فیصلے جب خدا کے ہوتے ہیں تو انسان بے بس رہتا ہے، خاموش۔ تمہاری پریشانی، تمہاری عزت، تم پر لگنے والے الزامات، سب کا کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، تم خاموش ہو، خاموش ہو گئی، حمل سنبھالی، جہاں تک ہو سکے چھپا کر رکھی، اظہار نہیں کری۔ سبحان اللہ، تفسیر میں ہے مولانا اظہار نہیں کری، کیونکہ بغیر باپ کے ہو رہا ہے بچہ، اظہار نہیں کر رہی ہے۔ آج تو حمل کا بھی اظہار ہو رہا ہے نا، سب کچھ ہو رہا ہے، وقت ہوتا تو میں اور بولتا، حمل کا تک اظہار ہو رہا ہے۔ ایک بدبخت تو ایسا ہے کعبے کے پاس جا کر بیوی کو حج کو لے کر گیا کہ عمرہ لے کر گیا، اپنی حاملہ کو کعبے کی طرف کھڑا کر حاملہ کے پیٹ میں ہاتھ رکھ کر فوٹو لے رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا چند منٹ پہلے، وہ فتنے جو مغربی ممالک میں ہیں، میں نے تو ایسے فتنے جزیرت العرب میں بھی دیکھے ہیں۔ جو 4 منٹ ادھوری بات،
چھپا لے کر جاتی تھی, کسی کو پتا تک نہیں. اگر معلوم ہو جاتا مریم کا حمل سوائے ان کے والدین کے, تبھی زمانہ نہ چھوڑتا, بہت کچھ چرچے ہو جاتے, شہر بدر تک کیا جاتا, اور وہ واقعہ قرآن میں نازل بھی ہو جاتا. چھپا رہی تھی. کیا ہوتا دیکھا جائے گا, کیا ہوتا دیکھا جائے گا. فیصلہ خدا کا ہے, کیا ہوتا دیکھا جائے گا. فیصلہ خدا کا ہے, اب میں کچھ نہیں کر سکتی. میں تو پاک ہوں. جو سچ ہوتے ہیں حالات ان پر آتے ہیں, لیکن فیصلہ خدا کرتا ہے. جو سچ میں ہوتے ہیں, حق پر ہوتے ہیں, حالات ان پر آتے ہیں, لیکن فیصلہ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے, ضرور کرتا ہے. حضرت مریم دیکھ لیا, مجھے تو کوئی چھوا نہیں اور میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی. یہ اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں اور اپنے قدرت کا پورا نصاب پورا کرنا چاہتے ہیں. اس کو بھی پیدا کر کے خدا نے دکھا دیا جس کے ماں باپ نہیں ہے, اس کو بھی پیدا کر کے خدا نے دکھا دیا جس کی ماں نہیں ہے. اب باقی رہا اس کو پیدا کرنا جس کا باپ نہیں ہے. یہ نصاب پورا ہو رہا ہے میرے اس پیٹ کے بچے سے. خاموش رہی, کسی کو پتا تک نہیں. اور میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ تو تفسیر میں نہیں میرے ذہن میں آ رہی ہے, بات غلط ہو تو میری تصحیح کر دے, اگر اچھی ہے تو میرے لیے دعا کر دے. عورتوں میں بات چھپتی نہیں, پھر بھی حضرت مریم نے چھپایا. سبحان اللہ. تو اچھا ہوا کہ حضرت مریم نے سوائے اپنی اماں کے کسی اور کو نہیں بولا. ٹھیک ہے, تو زبردست میڈیا تمہارا نہیں ہے, عورتوں کا میڈیا زبردست میڈیا ہے. سمجھ, تمہیں کیا چینل چلاتے ہیں, تمہارے کیا میڈیا ہے. زبردست میڈیا تو کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے. کسی بھی بولنے کو تجھے بول کر میں بولی, انہیں دوسرے کو بولتی. کسی بھی بولنے کو تجھے بول کر میں بولی, انہیں ہٹتے ہی انہیں بولتی. کسی بھی بولنے کو میں تجھے بول کر بولی. ایسا چلتے چلتے صبح تک نیوز میں آنے سے پہلے پورے میسور کو بات معلوم ہو جاتی ہے. چلتا نہیں چلتا. عورتوں میں راز مشکل ہے, اس کے واسطے کبھی ان کے سامنے زیادہ راز کی باتیں مت کرو. سمجھ میں آئی باتیں؟ مفتی صاحب مجھے ذرا حفاظت سے لے کر چلو. صرف وہ کیا وہ ہائی وے تک اتر, اس کے بعد میں ہی چلے جاتا ہوں. ان کو بول کو کون بھی بچا جو میں بچ جاؤں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ اکبر کبھی راز بچا کر رکھی. وقت وضع حمل ڈیلیوری کے وقت تو شہر سے باہر بھی آ گئی, بچہ بھی ہو گیا. لیکن حمل چھپا سکتی ہے, بچہ چھپا سکتی. جب چرچا ہوا تو پریشان ہو گئی, پریشان ہوئی تو اللہ کی طرف سے بشارت آئی, چپ, تم پریشان نہیں ہونا, قدرت ہمارا ہے, فیصلہ بھی ہمارا ہوگا, تم خاموش رہو. چرچا ہوا, سب آئے, کیونکہ خاندان حضرت زکریا و یحییٰ کا ہے نا, نبیوں کا خاندان ہے. اس خاندان نہیں گیا انہیں. چہرے میں جتنا علم نظر آ رہا ہے اتنی شرارت بھی دکھ رہی ہے اس کے. پکڑ پکڑ کو بابا بٹھائے اسے, سمجھ, پکڑ پکڑ کر بٹھائے. ہماری ذمہ داری بچے بڑے ہو کر ہمارے نافرمان بن گئے, ہم نہ رونے کا حق کب ہے معلوم. حضرت فیاض صاحب بہت گہری بات بتا رہا ہوں. ہمارے بچے بڑے ہو کر ہمارے نافرمان بنتے ہیں تو ہم نہ رونے کا حق کب معلوم. تربیت کرنے کے بعد نافرمان بنتے ہیں تو تب رونے کا حق ہے. تربیت ہی اگر نہیں کیے تو کسی ماں باپ کو اپنے بچوں کی نافرمانی اور ان کے ظلم پر رونے کا تک حق نہیں ہے.
مالدار وہ نہیں کہ جس کے پاس بیلنس ہو، گھر ہو، مالدار وہ ہے جس کے پاس نیک اور صالح اولاد ہو. غریب وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں، غریب وہ ہے جس کی اولاد صحیح نہیں. جس کو جو ملا وہ اس کا نصیب ہے. بولو بابا، نہیں بولو پدر تک پڑ لگا رہا تو آواز پست ہے، پھر بھی ذرا کھل گئی تمہاری برکت سے. بڑا اچھا شعر ہے یہ. جس کو جو ملا وہ اس کا نصیب ہے، شاہ و گدا ہو کہ وہ غم کے قریب ہے. زر ہے زمیں ہے مگر اولاد نا خلف، زر ہے زمیں ہے مگر اولاد نا خلف، وہ باپ خود کی نظر میں غریب ہے. سبحان اللہ نہیں انا للہ. زر ہے، زیور ہے، کھیتیاں ہے، فیکٹریاں ہیں، آسمان کو چھونے والی عمارتیں ہیں، کاروں پہ کار ہے، ٹو ویلر کی قطار ہے. ایڈی کی نظر ہے، پھر بھی اگر اولاد لائق نہیں تو اتنا بڑا مالدار بھی خود کی نظر میں غریب ہے. مجھے خود افسوس ہو رہا ہے، میں بہت ادھورے عنوان کو چھوڑ رہا ہوں. حضرت مریم کے پاس آئے، آ کر یہ نہیں پوچھا مریم بچہ کیسے ہوا، یہ نہیں پوچھا کہ مریم کون ہے اس بچے کا باپ، یہ نہیں پوچھا کہ مریم کیا ماجرا ہے، بلکہ یہ کہا کہ مریم تو ایک اچھے ماں باپ کی بچی ہے. یا اخت ہارون، مریم کا لقب ہے ہارون کی بہن یعنی مریم. یا اخت ہارون، ماں کان ابو کی امرأ سو، تیرا بابا بھی برا نہیں، وما کانت امو کی بغیہ، تیری ماں بھی غلط نہیں. جس کا باپ برا نہیں اور جس کی ماں غلط نہیں، اس کے بچوں سے کوئی غلطی ہوتی نہیں. یہ کیسے ہو گئی؟ ہم تیرے بارے میں کچھ نہیں کہتے، تیرے باپ کے بارے میں کہتے ہیں، تیری اماں کے بارے میں کہتے ہیں، دونوں بہت اچھے. یہ کیا قدرت خدا کی، اللہ کا حکم تھا مریم کچھ نہیں کہنا. مریم جب آ کر سوال کریں گے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا. مریم سے پوچھے تو مریم اماں ہماری سب کی علیہ السلام کہتی. مجھے پوچھو، میں تم نہ بولی، خصما کھائی، تم لگا یقین نہیں کریں گے. ڈائریکٹ بچے سے پوچھو. ذمہ داروں کو غصہ آ گیا، کہنے لگے کیف نکلم، کیسے بچے سے پوچھے، وہ تو جھولے میں سو رہا ہے، اتنی چھوٹی 3-4 دن کا بچہ بات کر سکتا ہے. مریم نے کہا بات کر کے تو دیکھو، یہ بچہ امتی نہیں، یہ بچہ نبی ہے. امتی بات کرتا نہیں، نبی بات کرتا ہے. سیدھا جا کر پوچھتے ہیں، پوچھے بھی نہیں، پوچھنے والے تھے. جھولے سے آواز بچے کی خود آتی ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا ہے، پڑھ کر سناؤں، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بھی بنایا ہے. تب جا کر مسئلہ ذرا ٹھنڈا ہوا. یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے جو علماء نے لکھا ہے تفسیر میں. عیسیٰ کی اماں پر الزام لگا، الزام کو دور کرنے کی ذمہ داری خود بیٹے کو تھی. ہم سب کی اماں عائشہ پر الزام لگا، ذمہ داری بھی ہماری ہی تھی عائشہ کے الزام کو دور کرنے کی. اللہ نے کہا کہ اے محمد یہ آپ کی بیوی ہے، اس لیے آپ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ خاموش رہے، اپنی امت کو کہہ دے کہ خاموش رہے، وہ کتنی پاک ہے، یہ قرآن قیامت تک بولے گا.
कुरान क़यामत तक बोलेगा। एक अलग उन्वान है, इससे अम्मा आयशा की फजीलत भी हमारे सामने आ जाती है। लेकिन ये गुजारिश करके बात खत्म करता हूँ कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम जिम्मेदार हैं। बच्चों पर कड़ी नजर रखो, उनकी तालीम पर कड़ी नजर रखो, उनकी तरबियत पर कड़ी नजर रखो, उनके अमाल पर कड़ी नजर रखो। अभी से हजरत थानवी ने साफ लिखा है, वो बच्चा समझकर उनको टोपियों से दूर न करो, उनको बच्चा समझकर उनको जेवरात मत पहनाओ, वो बच्चा समझकर उनको पूरे गलत माहौल में न लेकर जाओ। उनको अभी से तरबियत करते रहो, तरबियत करते रहो, थोड़ी 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 तरबियत करते हुए जब वो उस उम्र को पहुंचेगा जिस उम्र में उस पर आमाल वाजिब और फर्ज होंगे, तुम्हारी तरबियत की ज़रूरत ही नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला वो आमाल करेगा, अजर तुमको भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है, अफसोस होता है, मैसूर की बात नहीं है, बल्कि मैं पूरा हिंदुस्तान तकरीबन फिरता हूँ। आज छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, 10, 12, 15 साल के बच्चे नशे में, इंजेक्शन में, टैबलेट में। ये उलमाए किराम बड़ी फिक्रें कर रहे हैं। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिल जाए तो आकर उस पर भी बात करूँ मैं कि उलमा ही काफ़ी हैं। अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखो। रात को लेट आने से पहले उसे कानून डालो, 9 बजे आ जाना बा, फ़ोन लेकर रखो। सच कह रहा हूँ मैं अपनी खुसूसियत खुदा की कसम नहीं बता रहा हूँ। मैं ऐसे वाक़ियात बयान कर सकता हूँ जिससे आपका दिल ही बदल जाएगा। लेकिन 10:30 हो गई। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को आवारा मत छोड़ो, किसी के हवाले मत छोड़ो। उलमा के माहौल में, मदारिस में, दीन के माहौल में, दावत के माहौल में, तबलीग के माहौल में, सुन्नतों के माहौल में उनको लेकर रखो, क्योंकि आने वाली यही नस्ल है। हमारे दौर में ये फितने हैं तो आने वाले दौर में कितने फितने होंगे और हम कब तक रहेंगे पता नहीं। आने वालों का फितनों का दिफा इन्हीं बच्चों को करना है ना। अगर ये बन गए तो फिर फितनों का जवाब देंगे, अगर नहीं बनेंगे तो फितनों में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह हमारी नस्ल फसल की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।